نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، پچھلے درس میں ہم نے فعل امر کے تعلق سے پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح حکم دیا جاتا ہے، فعل امر کیسے بنایا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آج ہم فعل نہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کسی کام کے کرنے سے منع کرتے ہیں، اسے فعل نہیں کہتے۔ تو اس کے چند اصول اور اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ تو ایسا فعل جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ فعل نہیں یہ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے صرف 6 صیغوں سے بنایا جاتا ہے، اور کیونکہ مخاطب جنرلی آپ حکم جسے دیتے ہیں یا پھر جسے منع کرتے ہیں وہ آپ کا مخاطب ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ غائب کو آپ حکم نہیں دیتے، حاضر کو آپ حکم دیتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ سیکنڈ پرسن کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں انہی سے پھر جس طرح فعل امر بنایا جاتا ہے ویسے ہی انہی 6 صیغوں سے فعل نہیں بھی بنایا جاتا ہے۔ فعل نہیں بنانے کے لیے مضارع حاضر کے صیغے کے شروع میں لائے نہیں کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی آپ کے پاس مضارع کا صیغہ ہوتا ہے جیسے کہ تفعل، اس کے شروع میں آپ لا کو بڑھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں لائے نہیں۔ لائے نہیں، دو باتیں یہاں پر یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے لائے نفی اور دوسرا ہوتا ہے لائے نہیں۔ دو قسم کے لا عربی میں پائے جاتے ہیں۔ لائے نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ آرٹیکل آف نگیشن، یعنی ایسا لا جس کے ذریعے آپ کسی کام کے نہ ہونے کو بتلائیں، اسے لائے نفی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی کام نہیں ہوا ہے یہ بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ اور لائے نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کہ جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہو اسے لائے نہیں کہا جاتا ہے۔ تو لا یہ آرٹیکل آف پروہیبیشن ہوگا۔ لائے نہیں یعنی آرٹیکل آف پروہیبیشن، یعنی جس لا کے ذریعے کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اسے لائے نہیں کہتے ہیں۔ اب جب ہم فعل مضارع کے شروع میں لا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ لائے نہیں ہوتا ہے، نفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق یاد رکھیں۔ اب دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دونوں لا تو دکھنے میں ایک جیسے ہیں، ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ مضارع کے شروع میں جو لا آیا ہے وہ نفی کے لیے ہے یا نہیں کے لیے ہے؟ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ لام امر اور لائے نہیں یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف جازمہ میں سے ہیں۔ حروف جازمہ یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب لائے نہیں فعل مضارع کے شروع میں آئے گا تو اس فعل کے آخری حرف کو جزم دے گا، یعنی جزم والا عمل کرے گا۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل امر ہے اور اس میں جو لا آیا ہے، فعل نہیں ہے اور اس میں جو لا آیا ہے وہ لا نہیں کے لیے ہے، پروہیبیشن کے لیے ہے، نگیشن کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اب اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھیں۔ اب میں بناتا ہوں تفعل۔ تفعل یہ مضارع حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کو آپ ایڈریس کرتے ہو، سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے ہو۔ تفعل کا مطلب یو ڈو، تم کرتے ہو، تو کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تفعل تو کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس سے ہم کو فعل نہیں بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں لا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور آخری حرف کو جو ہے فعل کے جزم دے دیں گے، یعنی لام کلمہ جو ہوتا ہے فعل کا اسے ہم کیا دیں گے؟ جزم دیں گے۔ تو یہاں دیکھیے
ہم نے تفعلو کے آخر میں جو لام پر پیش تھی اس کو جزم سے بدل دیا ہے، لا تفعل ہو گیا یہ، لا تفعل، اور اس کا مطلب ہوگا ڈونٹ ڈو، تو مت کر، تو ایسا مت کر، لا تفعل۔ اب توجہ والی بات یہ دینی ہے اس میں کہ یہاں چونکہ فعل کے اوپر جزم آ گیا، اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لا نہیں کے لیے ہے، یعنی کہ فعل نہیں بنانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لا جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے اور اس نے جزم دے دیا آخری حرف کو، اوکے۔ اگر یہاں پر جزم نہ ہو اور آپ کہتے ہیں لا تفعلوا، ٹھیک ہے، لا تفعلوا، تو یہ لا جو ہے اس صورت میں لائے نہیں، لائے نفی کہلائے گا، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لا تفعلوا اگر آپ کہیں گے کہ تو نہیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، تو یہاں کسی کام کے کرنے نہ ہونے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، لا تفعلوا یہ کام نہ ہونے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، لیکن لا تفعل کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق یاد رکھیں۔ اب اس کا قاعدہ تفصیل سے دیکھیے، بڑا ہی آسان قاعدہ ہے، ابتدا میں اگر آپ دیکھیں گے فعل نہیں کا، اور چونکہ آپ حروف جازمہ کے اصول پڑھ چکے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کے سامنے ایک فعل ہے تکتبو، ٹھیک ہے، تکتبو کا مطلب تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو یہ فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اب آپ کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، فعل مضارع کے شروع میں آپ لا کو بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، لا کو بڑھا دیں گے، تو یہ ہم نے لا لگا دیا اس کے شروع میں، لا تکتبو۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، کیونکہ لا حروف جازمہ میں سے ہے، اسی لیے آپ آخری حرف کو یعنی لام کلمہ کو کیا دیں گے، جزم دے دیں گے، تو یہ تکتبو سے تکتب ہو جائے گا، با سکون والی ہو جائے گی، کیونکہ کاف تا با یہ تین حروف اصلی ہیں کتبا کے، اور لام کلمہ اس کے اندر تھرڈ لیٹر کون سا ہوگا، با ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو سکون دے دیا، تو لا تکتب کا مطلب تو مت لکھ، تو مت لکھ، ڈونٹ رائٹ، اس کا ترجمہ کریں گے ڈونٹ رائٹ، یعنی ایک یو انڈیویجول سے خطاب ہو رہا ہے مذکر سے، لا تکتب یو ڈونٹ رائٹ، ٹھیک ہے، یہ دو کام آپ نے کرنے تو آپ کا فعل نہیں تیار ہو گیا۔ اب کچھ سیناریوں میں جہاں پر یہ توجہ دینے والی بات ہے ذرا، کہ اگر کسی فعل کے آخر میں حروف علت آتا ہو، حروف علت کسے کہتے ہیں، جو وویل والے لیٹرز ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے، تو یہ حروف علت ہے۔ اب اگر کسی فعل کے آخر میں حرف علت آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے، اس حرف علت کو ڈراپ کر دیں گے، اور یہ حرف علت کو ڈراپ کرنا، گرا دینا، یہی اس لا کا عمل سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جیسے کہ تخشا، تو ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخشا کے حروف اصلی میں آپ دیکھیں گے تو خا، شین اور یا ہے، یہ تین حروف ہیں، اور آخر میں یا جو ہے حرف علت ہے۔ تخشا یہ تا تو علامت مضارع ہے، تخشا کا مطلب تو ڈرتا ہے یا ڈرے گا۔ اب تخشا سے آپ کو کیا بنانا ہے کہ تو مت ڈر، یہ آپ کو بنانا ہے، تو آپ کیا کریں گے، لا کو بڑھا دیں گے شروع میں، ٹھیک ہے، اور آخر سے حرف علت کو گرا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا، لا تخشا بغیر یا کے، ٹھیک ہے نا، لا تخشا۔ ویسے بھی یہاں پہلے حرف علت جو تھا یا، وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا تھا، لکھنے میں تھا، لیکن اسے پڑھ نہیں رہے تھے ہم، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم موسیٰ لکھتے ہیں، موسیٰ میں کیا کرتے ہیں، آخر میں یا لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح عیسیٰ لکھتے ہیں، اس میں بھی آخر میں یا لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تخشا کے اندر یا لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، جیسے کہ موسیٰ اور عیسیٰ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس حرف علت کو گرا دیا، کب گرایا، لا داخل کرنے کے بعد، تو یہ حرف علت کا ڈراپ ہو جانا ہی لا کا عمل سمجھا جائے گا، کیونکہ لا کا اصل عمل کیا تھا، آخری حرف کو جزم دینا،
لیکن اگر حرف علت ہو تو وہ اسے گرا دے گا، اور اسی طرح اگر نون اعرابی ہو تو اسے بھی وہ کیا کرے گا؟ گرا دے گا۔ تو یہ نون اعرابی کا بھی ڈراپ ہو جانا لا کا عمل ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لا نے تو عمل کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب لا داخل ہوگا تو آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا، تو یہ نون اعرابی کا گر جانا ہی لا کا عمل سمجھا جائے گا۔ تو جیسے کہ تکتبانی، تکتبانی کا مطلب تم دونوں لکھتے ہو یا لکھو گے، ٹھیک ہے؟ تکتبانی، یہاں آخر میں نون تھا، نون اعرابی کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ یہ نون جو ہے اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لا جب ہم اس پر داخل کر دیتے ہیں تو آخر سے وہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب بچ گیا لا تکتبا، لا تکتبا، ٹھیک ہے؟ یہ اتنا ہی بچے گا۔ آپ کنفیوز نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا نے ہمیشہ ہر فعل کو جزم ہی دینا ہے، تو آپ تخشا کے آخر میں جو ہے جزم تلاش کریں گے یا تکتبا کے آخر میں جزم تلاش کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں سے کسی حرف کا نکل جانا یہ لا کا عمل ہی سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی حرف نہیں ڈراپ ہوتا ہے تو اس صورت میں تو آخری حرف پر جزم آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تین صورتیں یاد رکھیں۔ پہلی صورت عام ہے کہ اس کے اندر جو ہے آخری حرف پر جزم آئے گا لا داخل ہونے کے بعد، اگر حرف علت ہو تو گر جائے گا، اگر نون اعرابی ہو تو گر جائے گا۔ یہ تین شکلیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کی پوری گردان کی طرف آتے ہیں۔ یہ فعل نہیں کی گردان دیکھ لیں۔ اب یہ ہمارے سامنے 6 صیغے ہیں، 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور یہ سب کے سب سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب والے ہیں۔ تو پہلے مذکر والے، لا تذهب، تو مت جا۔ اب یہ ذهب یذهب یہ آپ کا فعل ہے، تذهب کا مطلب یہ تو جاتا ہے یا جائے گا، اس کے شروع میں ہم نے لا بڑھا دی تو آخر میں جزم آ گیا، تو یہ ہو گیا لا تذهب، ڈو ناٹ گو، یعنی تو مت جا، یہ سنگلر کے لیے۔ لا تذهبا، ڈو ناٹ گو مطلب ہوگا اس کا بھی، لیکن سامنے آپ کے ایڈریسی کون ہے؟ سامنے کوئی 2 مرد ہوں گے، ان کو آپ کہہ رہے ہو لا تذهبا، آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لا تذهبو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب بھی ہوگا ڈو ناٹ گو، یعنی تم سب مت جاؤ، ٹھیک ہے؟ لا تذهبو، اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر گیا۔ اب اس کے بعد یہ فیمیل کے مؤنث کے صیغے شروع ہو رہے ہیں۔ لا تذهبی اصل میں تذهبینا تھا، آخر میں نون اعرابی گر گیا تو بچ گیا لا تذهبی۔ اس کے بعد لا تذهبا یہ بھی جو ہے تثنیہ کا ہے، آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لا تذهبنا، یہاں ایک غور کریں آپ کہ اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون جمع ہے، نون اعرابی نہیں ہے، اس لیے یہ نون گرا نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو لا تذهبنا کا مطلب ہوگا کہ تم سب عورتیں مت جاؤ، لیکن اس کے آخر میں جو ہے کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آئیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب مثالیں دیکھیں، آپ کو کہنا ہے کہ لوگوں پہ تو ظلم مت کر، ڈو ناٹ اپریس پیپل۔ آپ کو کہنا ہے کہ لوگوں پر تو ظلم مت کر، تو ظلم مت کر واحد کا صیغہ ہم استعمال کریں گے، لا تظلم علی الناس، علی الناس ہی ہونا چاہیے، یہ زیر آنا چاہیے، میں اس کو تبدیل کر دوں گا، لا تظلم علی الناس، لوگوں پر ظلم مت کر، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا تظلم کیسے بنا؟ لا تظلم کیسے بنا؟ یہ تظلمو تھا، اصل میں تظلمو تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا، تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا، تظلمو، تو لا کو شروع میں بڑھا دیا، آخری والے حرف کو جزم دے دیا، تو یہ بن گیا لا تظلم، تو ظلم مت کر، ڈو ناٹ اوپریس، علی الناسی لوگوں پر، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال دیکھیں، لا تضرب، لا تضربی الطفل، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ ہٹ دا چائلڈ، آپ کو کہنا ہے کہ بچے کو مت مار، لیکن آپ کا ایڈریسی کون ہے؟ مخاطب کون ہے آپ کا؟ سامنے کوئی ایک عورت ہے، کوئی خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو مت مار، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے تضربین یہ صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مارتی ہے ہی مارے گی، آخر سے نون اعرابی گرا دیے تو کیا بن گیا؟ تضریبی،
ٹھیک ہے، لا تضربی الطفل، طفل کہتے ہیں بچے کو، یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آیا. لا تضربی الطفل، بچے کو مت مار. ڈو ناٹ ہٹ دا چائلڈ. اب اس کے بعد آپ کو کہنا ہے کہ بغیر وضو کے مسجد میں داخل مت ہو. اب آپ خطاب کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ایڈریس ہی سامنے جو ہے میل ہے اور پلورل ہے. ٹھیک ہے، دو سے زیادہ لوگ ہیں، مرد ہیں، آپ انہیں خطاب کیا کر رہے ہیں کہ مسجد میں بغیر وضو کے مت جاؤ، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈو ناٹ انٹر دا ماسک وداؤٹ ابلیوژن. ابلیوژن کہتے ہیں وضو کو. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ ڈو ناٹ انٹر دا ماسک، ڈو ناٹ انٹر. لا تدخلو، دخل یدخلو یہ آپ کا فعل ہے، داخل ہونا مطلب ہوتا ہے اس کا. تدخلون اصل میں کیا ہوتا کہ تم سب داخل ہوتے ہو یا داخل ہوں گے، یہ مانا ہوگا. لا جب آپ نے داخل کر دیا تو لا نے کیا کر دیا؟ اس کے نون اعرابی کو گرا دیا. اب یہ کیا بچا؟ لا تدخلو، صرف بچ گیا لا تدخلو، یعنی تم سب داخل مت ہو کس میں؟ المسجدہ، مسجد میں. بغیر وضوء، بغیر وضو کے. لا تدخلو المسجد بغیر وضوء، بغیر وضو کے مسجد میں داخل مت ہو. ٹھیک ہے، آگے آپ کو کہنا ہے ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، جھوٹ مت بولو. لیکن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تمام کے تمام لوگوں کو کہہ رہے ہیں. تو آپ کہیں گے لا تقولوا الکذبا، لا تقولوا الکذبا، جھوٹ مت بولو، تم سب جھوٹ مت بولو. تو تقولو کیسے بنا؟ تقولون تھا، اصل میں کیا تھا؟ مضارع میں تقولون. اب لا جب ہم نے داخل کر دیا تو آخر سے نون اعرابی گر گیا، تو یہ رہ گیا تقولو. لا تقولو، تم سب مت کہو، الکذبا، جھوٹ، یعنی تم سب جھوٹ مت بولو. اب آپ کو کہنا ہے کہ یتیم کا مال مت کھا، تو یتیم کا مال مت کھا. ڈو ناٹ ایٹ دی آفنس منی، تو واحد کا صیغہ استعمال کریں گے. تأکلو کا مطلب تو کھاتا ہے یا کھائے گا. اب ہم نے لا کو داخل کر دیا تو لا نے کیا عمل کیا؟ اس کے آخر میں جزم دے دیا. لا تأکل یعنی تو مت کھا، مال الیتیمی، یتیم کا مال، یہ مضاف مضاف الیہ آپس میں. مال الیتیمی، یتیم کا مال. لا تأکل مال الیتیمی. ٹھیک ہے نا، تو یتیم کا مال مت کھا. اب آگے دیکھیں، ڈو ناٹ گو آؤٹ آن دا روڈ یا پھر ڈو ناٹ گو آن دا اسٹریٹ آپ کہہ رہے ہیں. تو باہر جانے کو، باہر نکلنے کو کہتے ہیں خرج یخرجو. اب اس میں تثنیہ کا بنانے جا رہا ہوں کہ تم دونوں نکلتے ہو یا نکلو گے، کیسے بولیں گے؟ تخرجانی، تخرجانی کا مطلب تم دونوں باہر نکلتے ہو یا نکلو گے. اب مجھے کہنا ہے تم دونوں باہر مت نکلو، تو میں کہوں گا لا تخرجا، آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا. لا تخرجا، تم دونوں نہ نکلو، الی الشارع، کدھر؟ روڈ پر. شارع روڈ کو کہتے ہیں، اسٹریٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لا تخرج، لا تخرجا الی الشارع، کہ سڑک پر مت نکل، تم دونوں سڑک پر مت نکلو. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ فعل نہیں جب آپ بناتے ہیں تو اس میں چند چیزوں کا خیال رکھیں گے. لائے نہیں کا استعمال کریں گے اور آخری حرف کو جزم دے دیں گے. اور اگر جزم دینا ممکن نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں نون اعرابی ہے، اگر نون اعرابی ہے تو گرا دیں گے، اور اگر حرف علت ہے تو اسے بھی گرا دیں گے. بس اتنا یاد رکھیں تو آپ کا فعل نہیں جو ہے آسانی سے تیار ہو جائے گا. امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. یہیں پر اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.